مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بھی نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرمائے، یصب منہ، تو اللہ تعالیٰ اسے تکالیف میں، آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ مختصر سا جملہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں، تکالیف میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اب یہ انسان جب پہلی بار سنتا ہے تو اسے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ خیر کا ارادہ اللہ کرے، اور اس خیر کے ارادے کے ساتھ تو مومن کے لیے دنیا کی نعمتیں، جاہ و حشمتیں، آسائشیں اس کے ساتھ یہ ملنی چاہیے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان عجیب سا معاملہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر سے نوازنا چاہے، یا اس کی صحت کے حوالے سے، یا اس کے مال کے حوالے سے، یا اس کی اولاد کے حوالے سے، یا کسی بھی معاملے میں اس کو آزمائش سے دو چار کر دیتا۔ قرآن کریم میں واضح طور پر آیا، اور یہ آیہ مبارکہ کافروں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مالوں میں کمی کے ذریعے سے، کبھی انفس جانوں میں کمی کے ذریعے سے، کبھی پھلوں میں کمی کے ذریعے سے۔ قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ، ابھی تک تو اللہ نے تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے۔ پھر سورہ عنکبوت میں واضح طور پر کہا گیا، لوگ کیا سمجھ بیٹھے کہ صرف اتنا کہہ کر کہ آمنا، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے اپنی عادت جاریہ، سنت جاریہ، یعنی جو اللہ کا طریقہ قدیم سے، شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس کا بیان بھی کیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ یہ تو اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ تم سے پہلوں کو بھی اس نے آزمائش میں ڈالا تھا، تمہیں بھی آزمائش میں ڈالے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، ظاہر کر دے کہ سچا کون ہے دعوی ایمان میں، دعوی محبت میں، اور جھوٹا کون ہے۔ لیکن اس تکلیف کا، اس آزمائش کا معاملہ کیا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو مصیبتیں تمہیں آئیں گی کسی بھی ذریعے سے، کیونکہ یہ خیر کا ذریعہ ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، فرمایا کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا بھی ایک مسلمان کو لگے تو اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے لگنے پر بھی مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آزمائش جو ہے، یہ مصیبت جو ہے، یہ تکلیف، یہ تنگی جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے خیر کا ذریعہ ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرما رہا ہے، جس طرح حدیث پاک میں آیا کہ اللہ خیر کا ارادہ کرے۔ کیونکہ ایک روایت میں یہاں بھی ہے، ایسا بھی ملتا ہے، جامع ترمذی کی روایت، اور ہم نے کئی بار پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ تکالیف اور آزمائش کس پر آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکالیف انبیاء پر آتی ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم مومن ہیں، ہمیں اللہ کیوں آزمائش سے دو چار کرے گا۔ فرمایا ای الناس اشد بلا، عرض کی گئی کہ کس پر زیادہ تکلیف آتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء، سب سے زیادہ اللہ انبیاء پر آزمائشیں ڈالتا ہے، انہیں آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، جس کا ایمان کا درجہ جتنا زیادہ ہوتا ہے
وہ ایمان کے درجے کے اعتبار سے اس کی، کیونکہ انبیاء سب سے بڑے درجے پر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جس کا ایمان کا درجہ جتنا ہے اس کے ایمان کے حوالے سے تکالیف بھی اتنی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے، قرآن یہ بھی واضح طور پر فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لیکن ان سب کا معاملہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت سا جملہ اس کے جواب میں فرمایا تھا، فرمایا اگر مشکلیں آزمائشیں تمہیں اللہ کے قریب کر دیں تو جان لو یہ اللہ کی طرف سے خیر کا ذریعہ ہے، اور اگر تم آزمائشوں میں، تکالیف میں، ابتلا میں تم اللہ سے شکوہ کرنے لگ پڑو تو پھر جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اگر اس کی طرف سے خیر کا ذریعہ ہوتا تو پھر تم اسی کی طرف جاتے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طرف پھیرنا، میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ یہ معاملہ کیوں ہے؟ کیونکہ پھیرنے میں دیر نہیں لگتی، کہ وہ دل کو اپنی طرف سے پھیر دے، کتنی دیر لگے گی اس کو؟ تو وہ آزمائش دیں، تو اس آزمائش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے بندہ مومن کے لیے کہ وہ اس میں صبر کرے، کہ یہ اس کی درجات کی بلندی کا، اس کی غلطیوں کا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اس صورت میں جب وہ اس مصیبت کو پانے کے بعد اللہ کے قرب میں آ جائے، اگر وہ اللہ سے دوری اختیار کرے گا، زبان سے شکوہ کرتا ہے، تو پھر وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کہ میرے اپنے معاملات۔ تو بڑا اہم ترین ایمان کے حوالے سے آزمائش کے درجے میں کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اللہ اس کو آزمائشوں میں، امتحانات میں ڈال دیتا۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اس کو یہ دے دیتا ہے، اس کو یہ دے دیتا ہے۔ اور وہ روایت ہم نے پڑھی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اسی سے ملتی ہوئی بات، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب ان دونوں کو ملائیں، جسے اللہ تعالیٰ نے دین میں سمجھ بوجھ عطا کی، وہ جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ تکالیف میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بلکہ ایک عارف کامل کا ایک جملہ بڑا اہم ہے، انہوں نے کہا بچے بن جاؤ، بچے بن جاؤ، میں نے معرفت بچوں سے سیکھی۔ ان کے شاگردوں نے کہا کہ جی بچے سے معرفت سیکھنے کا معنی؟ انہوں نے کہا جی بچے کو ماں مارتی ہے پھر بھی ماں ماں ہی کہتا ہے، بچے کو ماں مارے بھی تو پھر بھی ماں کے پاس ہی لپک کر جاتا ہے اور کہیں نہیں جاتا۔ تو میں نے معرفت بچے سے سیکھی کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں تو دور کیوں ہونا اللہ سے، میں پھر اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں، یا اللہ بھیجی تو نے ہے اور دور بھی تو نہیں کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ یہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب یہ ساری باتیں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اپنے درس میں بیان کر چکے کہ آزمائشیں، آسائشیں اللہ کی طرف سے راحت ہوتی ہیں، تو ایک بندے نے دعا کے لیے کہا کہ یا اے شیخ میرے لیے دعا کریں اللہ میری مشکلیں دور کر دے۔ بیان آپ نے کیا تھا یہ اللہ کی طرف سے خیر کا ذریعہ ہے، دعا کرنے والے نے درخواست کی کہ دعا کریں میری مصیبت، میری مشکل دور ہو جائے، تو آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ تیری طرف سے خیر ہے لیکن ہمیں ہمارے والی خیر عطا کر، یہ تیری طرف سے تو خیر ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمارے والی جس کو ہم خیر سمجھتے ہیں ہمیں وہ عطا کر، ہم آزمائش میں کبھی پورے نہیں اتر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کی آزمائش سے، آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، علامہ سیوطی فرماتے ہیں وہ دبلے پتلے کمزور سے ہو گئے تھے چوزے کی طرح، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مانگتے ہو؟ یہ ہے آپ کا جاننا، کچھ مانگتے تو نہیں ہو؟ عرض کی جی میں اللہ سے یہ عرض کرتا ہوں یا اللہ جو تکالیف تو نے مجھے آخرت میں دینی ہے دنیا میں دے دے۔ تو فرمایا تو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں کہ ہم اس کی آزمائش کو، اس کے امتحان کو برداشت کر سکیں۔ ہمارا یہ دعا مانگا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ،
اے اللہ دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کسی آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتے، اس خیر والے وقت کا، اس خیر والی جگہ کا صدقہ ہمیں ہماری نسلوں کو ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرما، عافیت سلامتی ہم سب کو نصیب فرما، آمین ثم آمین۔